السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پہلے آپ یہ مفتی سلمان اجہیری صاحب کا یہ بیان سنیں۔ بیان پسند آئے تو لائک کرو، چینل کو ہمارے سبسکرائب کرو، اور ایسے ہی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، اور ہمارا انسٹاگرام آئی ڈی اسکرین کے ڈسپلے پر شو ہو رہا ہوگا، آپ لوگ فالو کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ آئیے مفتی سلمان اجہیری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں، یہ پورا ویڈیو لاسٹ تک دیکھنا۔ آئیے مفتی سلمان اجہیری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج سے میرے عزیزو، ہمیں تاریخ اسلام سننی ہے۔ اسلام کی نشو و نما اور اس کی ترویج و اشاعت اس دن سے ہی شروع ہو چکی ہے جس دن سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام نے اس روئے زمین پر قدم رکھا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم اسلام نام سے جس دین کو جانتے اور پہچانتے ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ ہے۔ اسلام کی تاریخ سننے سے پہلے ہمیں تھوڑا پیچھے کے تمام حالات بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ اسلام کی ترویج و اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے جو زمین منتخب کیا اللہ رب العزت نے، وہ عرب کی زمین ہے۔ عرب دنیا کے جغرافیہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کی سچویشن جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو سنگلاخ زمین ہے، صحرا، پانی کی قلت، یہ تمام چیزیں عرب میں موجود ہیں، لیکن اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اس زمین کو منتخب کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو اگر میں اس تاریخ کی ابتدا کے لیے کہوں تو ظاہر سی بات ہے، کل ہم نے عرض کیا اسلام آدم علیہ السلام سے چلا، لیکن عرب کی سرزمین پر یہ دین ابراہیمی کے نام سے آیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا جب دنیا میں کفر و شرک اور گمراہی و ضلالت پھیل چکی تھی، لوگوں میں کثرت سے اپنی عبادت کروانے کا رواج ہو چکا تھا۔ جیسے کہ نمرود کا زمانہ تھا، وہ طاقت و قوت کے بل بوتے اپنی عبادت کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتا۔ اس دور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے عراق، بابل کے شہر میں، عراق کا ایک شہر بابل میں، اور وہاں سے آپ نے نور ہدایت کو منور کیا، ایک خدائے واحد کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ آپ کی آبادی دشمن ہوئی، خاندان دشمن ہوا، بادشاہ دشمن ہوا، بدلے میں آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ آپ وہاں سے نکل کر مصر چلے گئے۔ مصر کی سرزمین کو آپ نے اپنا جائے قیام بنایا، وہیں پر رہنے لگے۔ آپ کی شادی حضرت سارہ سے ہوئی، اولاد نہیں تھی برسوں تک۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت میں بہت سارے لوگ تھے، حکمران تھے، بادشاہ تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مصر کا ایک بادشاہ جو آپ کی مخالفت میں بہت زیادہ آگے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو نور ہدایت سے روشن کیا، پھر وہ آپ کی عزت و تکریم کیا۔ پھر اس بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیاہ کر دیا۔ شروع سے میں تاریخ میں چل رہا ہوں، سب کو ذہن حاضر رکھنا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ دوسرے نکاح میں آئیں، یہ بادشاہ کی بیٹی تھیں، اور ہوا یہ کہ دو بیویاں ایک گھر میں رہیں، معاملات الگ ہو جاتے ہیں۔ تو جب معاملات بدلنے لگ گئے
تو حضرت حاجرہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ اس ماں اور بیٹے کو الگ رکھا جائے اور پہلی بیوی کو الگ رکھا جائے. تو ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو مصر میں ہی چھوڑ دیے اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر عرب کی سرزمین میں داخل ہوئے. یہاں سے عرب کی تاریخ شروع ہوتی ہے. عرب کی سرزمین کو آباد کرنے والے پہلے انسان ابراہیم علیہ السلام ہیں. عرب میں بھی ساری زمین کا انتخاب نہیں. عرب کا جو مرکزی علاقہ تھا وہ مکہ مکرمہ تھا. مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ جو آج جہاں پر ہے وہ دنیا کے مرکز میں واقع ہے, سینٹر میں واقع ہے. ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے. اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی, کسی کا گھر نہیں تھا, کوئی مکان نہیں. خانہ کعبہ پرانی شکل میں جو فرشتوں کا بنایا ہوا, آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا, نوح علیہ السلام کا بنایا ہوا مٹی کی شکل میں موجود تھا. ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک چھوٹا سا گھر بنا کر دے دیتے ہیں, بغیر چھت کا مکان تھا. پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے, پھر دوبارہ آتے رہے جاتے رہے. اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب سن بلوغت کو پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. آپ کو بانی کعبہ بھی کہا جاتا ہے. دو ہی باپ اور بیٹے نے مل کر پورے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اس کی دیواریں اونچی کی, جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اس ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کے آپ تعمیر کرتے تھے, جس کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. پتھر جیسے جیسے دیواریں بلند ہو جاتا, جب آپ کے اترنے کا وقت ہوتا پتھر نیچے ہو جاتا. جب تعمیر مکمل ہو گئی خانہ کعبہ کی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس آبادی کو ہری بھری کر دے, شاد و آباد کر دے, اور یہاں رہنے والوں کو ہر قسم کے پھل اور میوہ جات سے تو ان کو رزق عطا فرما. آپ کی دعا قبول ہوئی. جو بے آباد علاقہ تھا, اب سنیں تاریخ کہاں سے شروع ہو رہی ہے. بے آباد علاقہ, کوئی آبادی نہیں تھی. ایک قبیلہ آیا جو تجارت کے لیے کہیں کا سفر کر رہا تھا. چونکہ وہاں پر زمزم کا کنواں بھی تھا. تاریخ میں آپ کو پتہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم کا کنواں نکلا, اور وہ پانی کا سوتا چشمہ ایسا تھا کہ کنٹینیو جاری, بلکہ آج تک جاری ہے. تو ایک قبیلہ وہاں سے سفر کر رہا تھا جس کو قبیلہ بنو جرہم کہا جاتا ہے. وہ وہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر, وہاں کے پانی کی فراوانی کو دیکھ کر وہیں پڑاؤ ڈال لیے اور وہیں رہ گئے, بس گئے. یہ پہلا قبیلہ ہے جو مکہ میں آباد ہوا, قبیلہ بنو جرہم. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی بھی فرمائی, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں 12 بیٹے پیدا ہوئے. آپ کی اولاد اب بڑھتی گئی. عرب سرزمین میں سب سے پہلی یہ نسل ہے, عرب کو آباد کرنے والی پہلی نسل اسماعیل علیہ السلام کی ہے. قبیلہ بنو جرہم کے ساتھ آپ آباد ہوئے مکہ مکرمہ میں. اب ان کی نسل اتنی بڑھتی گئی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے نابت. ان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی تولیت آئی. خانہ کعبہ کی حفاظت اور اس کی ذمہ داریوں کا یہ سارا انتظام آپ کا تھا. چند دنوں کے بعد پھر ایسا ہوا کہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے, جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال تھے, خانہ کعبہ کی تولیت پر انہوں نے قبضہ کر لیا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے کوئی بھی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا, کسی بھی طرح کا برا برتاؤ نہیں کیا, کیونکہ ننیال کے تھے. تو کئی سالوں تک قبیلہ بنو جرہم کا خانہ کعبہ پر قبضہ باقی رہا, لیکن انہوں نے بدعنوانیاں شروع کر دیں. خانہ کعبہ کے پاس لوگ جو دور دور سے آتے تھے دنیا میں, حاجی, اس وقت بھی ہر سال حج ہوا کرتا تھا, ان کے ساتھ برا سلوک کرنا, ان سے چڑھاوے لینا, ان سے زیادہ مانگ کرنا, یہ سب چیزیں ہونے لگی. تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے دوبارہ خانہ کعبہ کی تولیت اپنے ذمے لے لی. تولیت کہتے ہیں ذمہ داری, جسے متولی کہا جاتا ہے. جیسے مسجد کا متولی ہوتا ہے, تولیت اسی کو کہتے ہیں. خانہ کعبہ کی خدمت کی ذمہ داریاں. اب یہ زمانہ چلتا رہا,
میں آپ کو پہلے یہ خاندانی معاملات بتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر یہاں کے سیاسی حالات بھی بتاؤں اور پھر مذہبی حالات بھی آپ کو بتاؤں، تاکہ اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، پس منظر کیا تھا یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں